مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی. مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے, 20 نام, ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے, اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے, اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے, اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اب اتنی فضیلتیں ہیں, حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر. واہ, ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن کا سوا. 1/3 آف قرآن کے برابر. اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک, یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی, بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے, جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے, اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. واہ, سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. بشارت ہے, کون نہیں چاہے گا. کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں. اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, کمال کا بیک گراؤنڈ. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے, کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا, پیغام دیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا, تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے, کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے, لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے, کس چیز کا ہے, کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے, اس کا کون وارث ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی. یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی والد نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں. سبحان اللہ, کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر صورت ہے مگر کتنی جامع ہے. تو بار بار پڑھیے, اس کے ترجمے پر غور کیجئے, اس کی تفسیر پر غور کیجئے, اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.